آج 104 کی آیت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو، عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آئے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، تو میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ کر میں بھی اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ پھر ہم نے چاہا بچھا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ ان کے قصے میں عقلمندوں کے لیے عبرت ہے، عقلمندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں 111 آیت ہوئی ہے، اس پر جو ہے تو سورہ یوسف ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم سورہ رعد شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے ہیں، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو، اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے، اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائی۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، انگور کے باغ، کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی۔ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ عجیب چیز ہے، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی، سو تم تو ہدایت کرنے والے اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور بانس کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ دانائے نہاں اور آشکار سب سے بزرگ عالی مرتبہ ہے، سب سے بزرگ عالی رتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے، یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ وہی بجلیاں بھیجتا ہے، وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ سود بند پکارنا تو اسی کا ہے، لہو دعوت الحق۔ سود بند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر
اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آپ پہنچے، حالانکہ وہ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اس طرح کافروں کی پکار بیکار ہے، اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں یا زبردستی کے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں، سجدہ۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دو کہ خدا۔ پھر کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہیں؟ خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہیں جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ اسی نے آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اس طرح ایسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ کو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھی اتنے اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہے، اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 18 ہوئی ہے، یہاں پہ میں رکتا ہوں، کل سے 19ویں آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔